اہم ہستی ہے۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، اور عورت آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ بھی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی میں آگے بھاگ رہے ہوں گے۔ آگے بھاگنا بہت ضروری ہے۔ آگے بھاگیں گے تبھی تو میدان میں آپ جیت جائیں گے، اور اگر آگے نہیں بھاگیں گے تو میدان میں آپ بالکل ہار جائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری ہر روز کی نئی نئی باتیں سنیں۔ عورت بہت اہم ہستی ہے۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، اور عورت آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ بھی ہے۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، یقیناً وہاں پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں، اور آپ غور کیجئے کہ وہ اب آپ سے بہتر کام کرنے لگ پڑی ہیں۔ عورت معاشرہ بدل سکتی ہے۔ جس طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہت تربیت کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، اسی طرح وہ ماں معاشرے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور معاشرے کو جس طرف لگائے گی وہ لگ جائے گا۔ اللہ کریم اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد اور امور خانہ داری کی ذمہ داری سونپی ہے۔ شوہر کی فرما برداری اور عزت و ناموس کی حفاظت کا پاسبان بنایا ہے، لیکن ہماری خواتین نے اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتی، وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں، اس کے مطابق چلنے کی جستجو کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خواتین بہت اچھا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں، بہت اچھی قرات بھی کرتی ہیں۔ خواتین ہر میدان میں چل چکی ہیں، خواتین بہت اچھا انسٹیٹیوٹ بن چکی ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں خواتین بہت اچھی تربیت گاہ بن چکی ہیں، اور تربیت دیتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ خواتین ضرور کام کریں، میدان میں نکلیں، کیونکہ کام کرنا بہت ضروری ہے، کام سے منع نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم دوسروں کو بھی دیں۔ خواتین سے جو پڑھ کے انسٹیٹیوٹ سے لوگ جا رہے ہیں، وہ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، کس کس میدان میں جا رہے ہیں، کبھی غور کیجیے۔ بہت تعلیم حاصل کر چکے ہیں لوگ ان کے ذریعے، معاشرے کو یہ بدل سکتی ہیں اور بدل رہی ہیں۔ اپنے لفظوں سے، اپنی تعلیم سے معاشرہ بدلیں، اور ان کا بدلتا ہوا معاشرہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو علم، عقل کی روشنی سے منور کیا ہے۔ اب خواتین پر ہے، اس بڑھتے ہوئے جدید معاشرے میں خواتین اپنا کردار ادا کریں۔ کس طرح سے ادا کرتی ہیں؟ جس طرح سے مرد کے شانہ بشانہ آگے بڑھتی ہیں۔ ہر دور میں خواتین نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ دیا ہے، جن کی گلشن قلب میں اتحاد اور یگانگت، اتحاد اور الفت و محبت کے پھول ہر وقت مشک بار رہتے ہیں، جس سے معاشرے میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے، پیار پھیلتا ہے، نفرتیں بٹائیں، اور خواتین کو چاہیے کہ تعلیم کو پھیلائیں۔ جس بڑھتے ہوئے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس بڑھتے ہوئے معاشرے میں، بڑھتی ہوئی آبادی میں، بڑھتے ہوئے لوگوں میں عقل کو پھیلائیں، کیونکہ عقل کی بہت کمی ہے، اور جب عقل کی کمی ہوتی ہے تو تصادم پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بلا وجہ ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ادارے قائم ہیں، اور ان میں زیادہ تر خواتین ہی پڑھاتی ہیں۔ پرائمری تک، سیکنڈری تک خواتین کا بہت کردار ہے۔ خواتین معاشرے کو خود بدل سکتی ہے، کہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، وہ ایک ماڈل کے طور پر بچوں کو اچھی تربیت دے سکتی ہیں، اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے لفظوں کے ذریعے، اچھی ادائیگی کے ذریعے۔ سیکنڈری میں بھی، سیکنڈری اسکول جو ہے، سیکنڈری میں بھی اب تو او لیول، اے لیول میں بھی خواتین کا بہت کردار ہے۔ خواتین او اے لیول کو پڑھاتی ہیں، لہذا خواتین عزت کے قابل ہیں، ہمیں ان کو بہت عزت دینا چاہیے، ان کا بہت احترام کرنا چاہیے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہم ان کو عزت دیں گے
تو یہ ہمارے معاشرے کو بدلنے میں، معاشرے کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے جانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، کیونکہ خواتین ایک اچھی ماں ہے، خاتون ایک اچھی ماں ہے، اور جب گھر میں اپنے بچے بچی کو تربیت دے سکتی ہیں تو اسکول، انسٹیٹیوٹ، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹی میں بھی خواتین بہت اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کو پروان چڑھا